دو روز قبل سرونگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آنے والے ہانر کلنگ یعنی عزت نفس کے لیے انجام دی جانے والی قتل کی سنگین واردات کی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و حیدرآباد سے رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں جہاں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کب بولیں گے۔ واضح ہے کہ برق نیوز نے کل ہی یہ خبر دکھائی تھی جس میں بی جے پی کے کاؤنسلر نے کہا تھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کرتے۔ اگر وہی الٹا ہوتا، اگر کوئی مسلم کو ہندو لوگ مار دیتے، کیا وہ ایسی چھپ بیٹھتا؟ کیا وہ ایسی بات نہیں کرتا تھا؟ تو آج وہ سیکولرزم کیا ہوا؟ وہ ڈیموکریسی کے بارے میں جو بار بار بات کرتا وہ آج کیوں چپ رہے؟ دارالسلام میں منعقدہ عید میلاد تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و حیدرآباد سے رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ اسلام میں سب سے بدترین جرم قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کے بھائیوں کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ لڑکے کا قتل کرتے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ حکومت اور پولیس کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین اس قتل کی مذمت کرتی ہے اور وہ قاتلین کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ ہمارے شہر میں 2 دن پہلے عید کے دوسرے دن، بلکہ ہم شہر سے آگے سرونگر میں، میرے خیال سے ملک پیٹ کانسٹیٹوئنسی میں بھی نہیں آتا وہ اس کو، ایل بی نگر میں، ایل بی نگر اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں آتا کوئی بول، مگر میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہو اسی؟ ہر آدمی شروع ہو گیا، ہم کیا تمہارے بھائی جان دولے بھائی ہیں؟ کیا ہو اسی کیا کر رہے؟ کیوں نہیں بولے ہو اسی اب تک؟ پوچھو ان کو کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، موڈی نہیں بولیں گے، آپ کے ڈیڈی ابا نہیں بولیں گے کچھ بھی؟ جہانگیر پوری کے بارے میں موڈی نہیں بولیں گے وزیر اعظم کے طور پر؟ سیندھوا میں 13 مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ کھرگون میں 22 مسلمان گھروں کو اور جھوپڑیوں کو ڈیمالش کر دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ گجرات کھمباٹ میں گوداموں کو توڑ دیا گیا، دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے؟ مگر اویسی بولنا، میں وزیر اعظم ہوں، مگر نہیں، وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے، ہر چیز ہمارے پاس، انہوں کیا بولے، انہوں کیوں نہیں بولے، انہوں کیوں نہیں اٹھے، انہوں کیوں نہیں بیٹھے؟ یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی، تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے۔ قانوناً جرم ہے، اسلام میں بدترین جرم قتل ہے، بدترین جرم قتل ہے، یاد رکھو آپ۔ جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ، یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا، اب تو میرا حساب کر، آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر لینا تھا، میں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ تم، مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے۔ شادی نکاح 2 مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی کو نکاح بولتے، مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں، تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو۔ اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا، مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر۔
اس کو آنر کلنگ بولتے. اب اس کا اور ایک رخ ہے. یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے, کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے. ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں, کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا, اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں کنڈیم کیا. کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا. اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے. آصف کا قصہ ہے. وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری. اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری, مدھیہ پردیش میں. ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا, جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیے, اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو, آپ اس بچے کا اس نے شادی کی اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے, اور آج بھی کھڑے مظلوم کے ساتھ. کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے. آپ نے کیا نا, اخلاق کو مارنے والوں پر آپ نے ان کی گلپوشی کی. رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد, تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قتل کی مذمت کرنی چاہیے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی, میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3-3, 4-4 گولیاں چلائی گئیں, 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی, آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے. کیا کر رہے صاحب آپ, کیا کر رہے صاحب آپ, خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں, وہ راستہ میرا نہیں ہے, میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا, قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی. آپ بتاؤ, اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو ہی بولنا چاہ رہا ہوں, میرے منہ کو مت لگو. آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور میں کب بولوں گا, کیا بولوں گا, کس وقت بولوں گا, وہ میں طے کروں گا, تم نہیں طے کر سکتے, یاد رکھو. وہ ارے شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے. لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں. ماشاءاللہ. عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے, جو دیکھو نہیں بولے, مودی کو پوچھو نا. ہاتھ کٹے ہوئے آدمی پر کیس بک ہو گیا, پتھر پھینکنے کا, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا, مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا, جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا, کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا, قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے, یہ نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے, ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے, نہ کبھی ٹھہریں گے. میں تلنگانہ کی حکومت کا بھی, انہوں نے صحیح فیصلہ لیا, فوراً گرفتار کیا اور کہا کہ اسپیشل کورٹ بنائیں گے. بہرحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو. آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا, میرے کو ایسا بولا,
मेरे मुंह को वैसा करा। नहीं भाई, याद रखो, अगर एक बार आग लगेगी ना, आप अपने घर में बैठ के नहीं बोल सकते नहीं वहां लगी आग, मेरे पास नहीं आई। वहां से आग शुरू होके तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। और फिर जो लोग मेरे को उंगलियां उठा रहे, दीवाने पागल हैं, वो लोग नहीं जानते कौसर मोयुद्दीन है यहां पर। लंगर हाउस का वो 2005 का वाकया याद है, बच्ची आयशा का याद है। अब मैं बोला तो इनको फिर से दर्द होगा पेट में। एक मुसलमान बच्चे को गलत इल्जाम में उसका कत्ल करके उसके जिस्म को जला दिया गया था। मुझे और हमारे मजलिस के अरकान को मालूम कि कैसे तकलीफ से मुश्किलात में हमने शहर के अमन को पुरअमन रखा। और रात माने जब उसकी लाश, जली हुई लाश आई तो उसके भाई का रोना मुझे आज तक याद है। उनके भाई आज भी ना, 2-3 भाई है ना। अरे हम जानते सब ये, इन्हों आके हमारे को सिखा रहे। ये हमारा शहर है, हम जानते कैसा करना। यहां अमन को बिगाड़ने का काम ना हम करते, ना किसी को करने देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग बोल रहे ओल्ड सिटी में, पाता बस्ती में, ये अरे पाता बस्ती क्या क्या कर रहा है भाई, हैं? बड़े आके चले गए, कुछ नहीं कर सके। इन्हों हमारे को बोल रहे पाता बस्ती में वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आओ मुकाबला करो, देखेंगे क्या करते तुम। बात करेगी पाता बस्ती, ओल्ड सिटी। ये ओल्ड सिटी में बहादुर लोग रहते, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, हमारे आदिवासी लोग भी। हमारा कॉरपोरेटर है नायक राजमोहन, हमारा कॉरपोरेटर है, स्वामी यादव हमारा कॉरपोरेटर है। इन्हों ही काफी है बीजेपी के लिए। मेरा टाइम बाद में आता।